یہ فصلوں میں شگوفے بنانے کے لیے، ٹریڈنگ کرنے کے لیے اس کا رول خاصا اہم ہوتا ہے۔ اپنے برانڈ پروڈکٹس بنا کے اس کو بیچ رہی ہیں اور وہ کسانوں کو دو ہاتھوں سے اس بارے میں لوٹا جا رہا ہے۔ بیکٹیریا جو ہیں اس کو وہ توڑ پھوڑ دیں گے، اس کے کلسٹر کو توڑ پھوڑ دیں گے۔ یہ اپلیکیشن کی تقریباً آپ کے پاس 500 روپے خرچہ آ جائے گا ایک ایکڑ میں آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، زمین کی زرخیزی اور فصلوں کی بھرپور پیداوار حاصل کرنے کے لیے مائکرو نیوٹرینٹس انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور آج ہم زنک کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آرگینک ایگریکلچر ایکسپرٹ محمد علی خان صاحب، اور ان سے جانتے ہیں کہ فصلوں کے لیے زنک کی کیا اہمیت ہے اور اس کا جو سستا ذریعہ ہے وہ کیا ہے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم خان صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خان صاحب بتائیے کہ زنک کی کیا اہمیت ہے اور اس کے حصول کا سستا ترین ذریعہ جو ہے وہ کیا ہے؟ زنک جو ہے مائکرو نیوٹرینٹس میں ایک اہم غذائی خوراک میں شامل ہے، یہ فصلوں کے حوالے سے۔ جی۔ اور زنک کی وجہ یہ نا گروتھ ہارمونس کا کام کرتی ہے۔ یہ فصلوں میں شگوفے بنانے کے لیے، ٹریڈنگ کرنے کے لیے اس کا رول خاصا اہم ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں زنک کے حوالے سے ہمیں یہ چیز ہمارے مشاہدے میں آ رہی ہے کہ بہت ساری کمپنیاں جو ہے نا مختلف سستے زنک کو اپنے برانڈ پروڈکٹس بنا کے اس کو بیچ رہی ہیں اور وہ کسانوں کو دو ہاتھوں سے اس بارے میں لوٹا جا رہا ہے۔ تو کسانوں سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ اپنے اندر شعور پیدا کریں اور جو مہنگی کھادیں، جو مختلف ہم پروڈکٹس ملٹی نیشنلز کا یا ہم نیشنل کمپنی کا خریدتے ہیں، اس کے متبادل کے طور پر حصول کے لیے کوشش کیا کریں تاکہ ہمیں سستے ذرائع سے فصلوں کی ضروریات کے مطابق ہمیں چیزیں مائکرو نیوٹرینٹس آسانی سے مل جائیں۔ آج اس فصل میں ہم زنک کا جو ہے نا سب سے آسان ذریعہ جو ہے اس کے بارے میں آپ سے یہ ذکر کر رہا ہوں۔ دیکھیں، اس وقت جو مارکیٹ میں کہتے ہیں کہ زنک دانے دار موجود ہیں، 33% ہے اور اس کے علاوہ 27% ہے، اس سے 21-22% والے بھی مل جاتے ہیں مارکیٹ میں، یا اس سے کم بھی مل جاتے ہیں۔ تو یہ جو زنک ہے تو ان کی جو سولبلٹی ہے وہ بہت کم ہے، یہ سلو ریلیز ہوتے ہیں اور یہ زمین کے اندر حل ہونے میں، فصلوں کو دستیاب ہونے میں خاصا ٹائم لیتے ہیں۔ اور اس کی تعداد بھی کہتے ہیں ہمیں اچھی خاصی، ہمیں 6 کلو، 7.5 کلو، 10 کلو تک ہمیں ڈالنا پڑتا ہے پرسنٹیج کے حوالے سے۔ تو زنک کا جو ہے ایک متبادل اور بڑا سستا اور آسان ذریعہ یہ ہے کہ ہم زنک کی جو تیاری ہے اپنے فارم پر خود کریں۔ اب یہ جو ہم اتنی بڑی مقدار میں ہم 6 کلو، 7.5 کلو یا 10 کلو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کی بجائے ہم زنک کے فولیٹ سپرے پہ آ جائیں، کیونکہ زنک اتنی کی جو مقدار ہے وہ فصل کی اتنی زیادہ تعداد میں ضرورت نہیں ہوتی، تو اس کا سستا ذریعہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم یا تو ہم چیلیٹڈ زنک یوز کریں۔ اب چیلیٹڈ زنک اگر ہم استعمال کریں تو وہ بھی مہنگے ملتے ہیں، اور وہ مختلف کمپنیاں جو ہے نا ETDA چیلیٹڈ زنک کے ساتھ ساتھ بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ کافی مطلب کہ 400 روپے کا 1900-2000 روپے کی ایک ایکڑ ڈوز وہ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ اس طرح کہتے ہیں کہ کسان کے جو کہتے ہیں کہ اخراجات ہے وہ کئی گنا بڑھ گئے ہیں، مطلب پڑھا لکھا کسان ہے یا کم پڑھا لکھا کسان ہے، وہ مائکرو نیوٹرینٹس اتنے زیادہ روز بروز بڑھتے جو جا رہے ہیں، امینو ایسڈ آ گئے ہیں، مائکرو نیوٹرینٹس کافی سارے آ گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں کیا چیز فصل میں استعمال کروں۔ تو اس کے لیے بہتر یہ کہ ان کو تو میری ایڈوائس یہ کہ آپ کم از کم اپنی زمین کے اندر بایو فرٹیلائزر کا استعمال لازمی کیا کریں، اور بایو فرٹیلائزر کی وجہ سے جو ایسے اجزاء جو زمین کے اندر فکس فارم کے اندر موجود ہیں وہ سسٹینیبل فارم سے اویلیبل فارم میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے فصلوں میں اس کی دستیابی جو ہے آسانی سے ممکن ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو عام چیلیٹ زنک جو مل رہا ہے آپ کے پاس جو 33% والا، آپ نے اس کو ایک پیکٹ لینا، 3 کلو کا کسی پیکنگ میں آ رہا ہے تقریباً، یا مختلف پیکنگ اس کی چھوٹی بڑی ہو سکتی ہیں۔ تو اس میں آپ اس زنک کو لینے کے بعد ویسٹ ڈیکمپوزر لے لیں 2 لیٹر جو تیار ہوا ہو، مطلب کہ ویسٹ ڈیکمپوزر، یا اس کے ساتھ اگر ایگریکلچر کمپاؤنڈ لے لیں جو تیار ہوا ہے وہ اگر لے لیں 2 لیٹر وہ لے لیں، اور 200 گرام جو ہے وہ عام زنک لے لیں آپ، اس میں 100 لیٹر پانی میں ان کو حل کر کے پہلے آپ نے اس بایو ایگریکلچر کمپاؤنڈ کے اندر یا ویسٹ ڈیکمپوزر کے اندر اس 200 گرام کو زنک کو آپ نے اس کے اندر حل کرنا ہے، کیونکہ اس کے اندر بیکٹیریا ہوتے ہیں، بیکٹیریا جو ہیں اس کو وہ توڑ پھوڑ دیں گے، اس کے کلسٹر کو توڑ پھوڑ دیں گے، اس کو وہ اچھی طرح حل کر دیں گے۔
کچھ دیر کے لیے اس کو ہلائیں گے تو وہ مطلب کہ وہ جو زنک جو ہے جو زمین میں جا کے حل نہیں ہوتا تھا وہ آپ دیکھیں گے اس بیکٹیریا کی مدد سے وہ آپ کو سامنے وہ حل ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے اس محلول کو آپ نے 100 لیٹر پانی میں ڈال دینا اس کو, اور 100 لیٹر پانی میں جب ڈالیں گے تو اس کا ایک جب محلول مکسچر بن جائے گا اس کو آپ نے 1 ایکڑ میں کسی فصل میں آپ اس کو استعمال کر لیں. تو 1 یا 2 اپلیکیشن اس کی کر لیں, ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہم خرچہ ہم کرتے ہیں اس کے اوپر فلڈ کے ذریعے کرتے ہیں زنک میں, تو وہ اس کی دیکھیں گے اس کے رزلٹ آپ کو اس کے برابر ان شاء اللہ تعالیٰ مل جائیں گے آپ کو. رفلی جس طرح آپ نے یہ فارمولہ بتایا ہے اس طرح اگر ہمارے کاشتکار بھائی استعمال کریں گے تو ان کو کتنا مالی فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں یہ اپلیکیشن کی تقریباً آپ کے پاس 500 روپے خرچہ زیادہ آ جائے گا 1 ایکڑ میں آپ کا, اگر وہ خود لیبر لگاتے ہیں تو. صحیح. یا اگر لیبر نہیں لگایا تو لیبر تھوڑے سے پیسے چارج ان سے زیادہ لے لے گی. تو کہاں آپ مطلب کہ 3000 روپے خرچہ آپ کا پڑ رہا ہے پر ایکڑ کا زنک کا جو ہے, کہاں آپ کا 500 یا 1000 میں زیادہ یہ خرچہ تقریباً آپ کا تقریباً 60% یا 70% جو ہے یہ خرچہ کم ہوا ہے آپ کا. اور اس کی وجہ سے جو دوسرے جو اجزاء ہیں وہ بھی متحرک ہو گئے, وہ بھی اویلیبل فارم میں آنا شروع ہو گیا. اس کی وجہ سے اس کی فصل کی جو ہے نا ان شاء اللہ تعالیٰ ڈیفیشنسی جو دوسرے نیوٹرنس کی وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی پوری ہونا شروع ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. لیکن جس طرح ہم ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے کاشتکار بھائی جو ہیں وہ آرگینک جو ہے فصلوں کی تیاری کی طرف جائیں, تو کیا ان چیزوں کا استعمال جو ہے وہ کیمیکل کے استعمال میں نہیں شمار ہوگا؟ دیکھیں اگر آپ باقاعدہ طور پر ڈی اے پی کی جگہ بی او پی پہ چلے جائیں اور بایو کلچر جو ہوتا ہے بایو فرٹیلائزر اس کا استعمال مستقل کر دیں اور بیڈ سسٹم پہ آپ آ جائیں, ریز بیڈ پہ آ جائیں تو آپ کا وہ آرگینک فصل ہوگی. کیونکہ ابھی ہمارے فارمر جو ہے نا جو گروڑ حضرات ہیں وہ اس چیز کو تسلیم کرنے سے ابھی ہچکچا رہے ہیں کہ بغیر کھاد کے زراعت ہو ہی نہیں سکتی. جب تک یہ اپنے مائنڈ کو اس طرف پریپیئر نہیں کریں گے, اس طرف نہیں لے کر آئیں گے تو وہ چیز بھی کھادوں کے چکر میں پھنسے رہیں گے. یہ تو ہم بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو بایو سولوشن دیں, لیکن یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہمیں یہ چیز بڑی مشکل ہے ہمارے لیے کرنا, ہم اس کو کر نہیں سکتے, ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. تو اس کے لیے کوشش ضرور کریں آپ, لیکن جب تک آپ انڈرسٹینڈ نہیں کریں تو یہ کہ پھر ہم آپ کو سستا سورس اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ اس متبادل سورس پہ آ جائیں. کیونکہ اب ہو یہ رہا ہے کہ کھادیں بلیک مارکیٹنگ کا شکار ہو گئی ہیں اور ہمارے سرکاری محکمے اس میں کہاں اپنا رول پلے نہیں کر رہے, اور وہ کسان کہتے ہیں بیچاروں میں مددگار ہو گیا, اور اس کے پاس کسان کو فصل اگانے کے لیے, فصل کو چلانے کے لیے, فصل کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اس کے پاس جیب میں اس کے فنانس کتنا سپورٹ نہیں کر رہا. تو وہ سارے مسائل ہیں. تو اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ پہلے تو ان کی طرف آپ متبادل فرٹیلائزر کی طرف چلے جائیں اور آہستہ آہستہ کوشش کریں کہ آپ آرگینک کھیتی کی طرف آئیں تاکہ آپ اپنے اخراجات کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی صحت بخش جو ہے فصل تیار کر سکیں, تاکہ آپ کو بھی اس کا فائدہ پہنچے اور جو جناس کو استعمال میں لے کر آئے تو اس کی صحت پر بھی اچھے اثرات مرتب ہو. بہت بہت شکریہ خان صاحب. ناظرین, آپ نے زنک کے استعمال کے حوالے سے محمد علی خان صاحب کی باتیں سنی. ہمارے کاشتکاروں کو چاہیے کہ وہ اپنے پیداواری اخراجات کو کم کرنے کے لیے ایسے فارمولے اپنے طور پر اپنے کھیتوں پر تیار کریں تاکہ ان کی جو مالی حالت ہے اس پر اخراجات کا زیادہ بوجھ نہ آئے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.